السلام علیکم۔ کافر کون ہے یا کافر کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جیسے کہ توحید ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کو یہ سب ماننا ہے اور مانتا بھی ہے۔ لیکن ہم اکثر کچھ چیزوں میں غافل ہو جاتے ہیں، یا پھر کام کے چلتے ہم ان کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو آج چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، کل پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب مسجدوں میں نماز کے لیے ہم کو بلاتے ہیں اور ہم نہیں جا پاتے، تو ہم کہیں نہ کہیں کفر کر رہے ہیں۔ بے شک ہم اس درجے کے کافر نہیں ہو پائیں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرا، لیکن اگر ہم نے نماز پڑھنے سے بھی انکار کرا، یا ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، یا ہم نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، یا ہم نے ایسا کوئی فرض عمل جان بوجھ کے چھوڑ دیا جو کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر رکھا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں کفر کے درجے میں آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہیں نہ کہیں عام ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے سارے ارکان جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، وہ ہمیں سب کے سب فالو کرنے ہیں، سب کے سب اسی عقیدے سے فالو کرنے ہیں جس عقیدے سے ان کا حق ہے، جس عقیدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، تو ہمیں سچا مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو ماننا پڑے گا، نہیں تو ہم سب کہیں نہ کہیں چھوٹے سے چھوٹے ہی صحیح، لیکن ہم کہیں کفر کے درجے میں نعوذ باللہ ہم کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔